رمضان کا اصل میں جو پروگرام ہے، میں پہلے ذرا تمہید عرض کر دوں، یہ ہم صرف واقف ہیں روزہ دن کا اور رات کو 1 گھنٹے کی تراویح. یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، بہت بڑا مغالطہ ہے، بہت بڑا مغالطہ. روز اصل میں رمضان کا پروگرام کیا ہے؟ دن بھر کا روزہ اور رات کے اکثر حصے کو قرآن کے ساتھ لے کر جاگنا. اب یہ رات کا کھڑا رہنا، اس کی کتنی مقدار ہوگی، کہاں سے معلوم کریں گے؟ قرآن سے. جب یہ لفظ آیا ہے سورہ مزمل میں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یہ معنی ہے اے لحاف کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے، یعنی آدھی رات یا اس میں تھوڑا سا کم کر لو، جسے پھر کہا مفسرین نے 1/3 رات کم سے کم. اور زد علیہ یا آدھی پر بھی کچھ زیادہ کرو، یہ 2/3 رات ہو گئے. ورتل القرآن ترتیلا، جیسے قرآن تھوڑا تھوڑا محمد پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی تھوڑا 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 قرآن اپنے اندر اتارو، ہیمر اٹ ڈاؤن، اپنے ذہنوں میں اتارو، اپنے قلب میں اتارو. اس کے لیے رات کو کھڑے رہو. اور قیام اللیل کم سے کم 1/3 شب کے اوپر اطلاق ہوگا، اس سے کم پر تو اطلاق ہے ہی نہیں. اس کے لیے جو ہم نے نظام بنایا ہے، غور کیجئے، یہ میں کہہ سکتا ہوں یہ طرز خاص ہے، ایجاد میری، جیسے کہ حفیظ نے کہا تھا، کیا پابند نئے نالے کو میں نے، یہ طرز خاص ہے ایجاد میری. یہ دورہ ترجمہ قرآن کا جو ایجاد کا معاملہ میں نے کیا، کہ ہم نے کہا کہ 4 رکعتوں سے پہلے بیٹھ جاؤ، جو قرآن ان 4 رکعتوں میں قاری صاحب یا حافظ صاحب سنائیں گے، پہلے اس کا ترجمہ سن لو، اس کے کچھ مختصر معانی سمجھ لو، اس کے کلام کا ربط ذہن نشین کر لو. اب کھڑے ہو جاؤ، اب سنو گے 50%، 60%، 70%، اور کم ہوگا 40-30%. کچھ تو تمہارے سمجھ میں آئے گا کیا سن رہے، کچھ تو نزول قرآن ہو جائے گا آپ پر. یہ کیا ہے کہ کھڑے ہوئے زبان یار من ترکی ومن ترکی نمید آگل، اور وہ فرنٹیئر میل کی سپیڈ سے قرآن شریف پڑھ لیا گیا ہے. پڑھنے والے کو پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہوں میں. اکثر حفاظ تو عالم نہیں ہوتے، انہیں نہیں پتا ہوتا، وہ تو ان کی زبان کے اوپر ہے قرآن، ذہن میں تو ہے ہی نہیں. جیسے ٹیپ کے اوپر ہے، مثلا ٹیپ کے اوپر ان کی زبان کی ٹیپ ہے کوئی جس کے اوپر وہ قرآن ہے. اس حوالے سے اصل فائدہ جو ہے اس کے لیے یہ دورہ ترجمہ قرآن کا جو ہم نے آغاز کیا، 4 رکعت میں جو سننا ہے پہلے اس کا ترجمہ سن لو، اس کے کچھ مفہوم کو سمجھ لو اور پھر پڑھو.